شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، بغداد میں ایک غریب موچی رہا کرتا تھا۔ موچی جوتوں کی مرمت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اس موچی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد عقیدت و محبت تھی۔ اس نے روزانہ ایک ایک آنا بچایا اور کہا کہ جس دن سفر کے خرچے کا انتظام ہو جائے گا اس دن مدینہ منورہ کو روانہ ہو جاؤں گا۔ آخرکار برسوں کی محنت کے بعد اس کے پاس کچھ پیسے اکٹھا ہو گئے، جس سے اس نے ایک سواری خریدی، زیادہ راہ کا انتظام کیا اور حج پر جانے کا ارادہ کیا۔ جب حج پر جانے لگا تو اس نے لوگوں کو دعوت کے طور پر بلایا۔ ایک عالم صاحب بھی آئے اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور کہا، حج کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس غریب موچی نے کہا، جی ہاں۔ عالم صاحب نے کہا، ایک کام کرو۔ اس غریب موچی نے پوچھا، جی بتائیں کیا کرنا ہے؟ عالم صاحب نے کہا کہ کل جاتے جاتے لوگوں سے معافی مانگ لینا۔ اگر کسی کا دل ٹوٹا ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ صبح ہوئی تو وہ موچی سب کے دروازے پر گیا، معافی مانگتے مانگتے شہر کے باہر ایک دروازے پر گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی، کون ہے؟ غریب موچی نے اپنا نام بتایا۔ اندر سے آواز آئی، کس لیے آئے ہو؟ موچی نے کہا، مدینہ شریف جا رہا ہوں، بس معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کوئی خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اندر سے آواز آئی کہ ہمارے گھر کوئی مرد نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ موچی کہنے لگا، کیا ہوا تمام مردوں کو؟ اس عورت نے کہا، یہ سوال نہ پوچھو، بس یہاں سے چلے جاؤ۔ جب وہ موچی واپس پلٹا تو اسے گوشت کی خوشبو آئی۔ واپس آیا اور کہنے لگا، تھوڑا سا گوشت مجھے بھی ملے گا؟ اندر سے خاتون کی آواز آئی، او جانے والے، یہ گوشت تیرے لیے حرام ہے اور ہمارے لیے حلال ہے۔ بس وہ یہ سن کر حیرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا، کلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتی ہو؟ وہ خاتون بولی، جی ہاں۔ موچی نے پوچھا، مسلمان ہو؟ خاتون نے کہا، جی ہاں الحمدللہ۔ موچی کہنے لگا، جب شریعت ایک ہے تو حکم ایک کیوں نہیں ہے؟ اس خاتون نے کہا، یہ نہ پوچھو، بس واپس چلے جاؤ۔ موچی نے کہا، بتاؤ تو صحیح آخر کیا راز ہے؟ تو خاتون بولی، سنو، یہ جو گوشت میں بنا رہی ہوں یہ مردہ جانور کا ہے۔ شریعت میں کسی کو بھی بلا اجر کے مردار کھانا حرام ہے، لیکن اگر جان پر نوبت آئی ہو تو شریعت نے مردار کھانے کی اجازت دی ہے۔ اتنا کھانے کی اجازت دی ہے کہ جس سے جان بچ جائے۔ وہ آنے والے مسافر، میرے گھر میں بیٹیاں جوان ہیں، گھر میں کمانے والا کوئی مرد نہیں ہے، گھر میں کئی دنوں کا فاقہ ہو گیا۔ جب بیٹیوں کی حالت ایسی ہوئی تو مجھے لگا یہ انتقال کر جائیں گی، تو پھر میں گھر سے باہر رزق کی تلاش میں نکلی۔ ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب ہمت نہ ہوئی تو میں نے ایک مرا ہوا جانور دیکھا اور اس کا گوشت لے کر گھر آ گئی تاکہ اسے کھلا کر اپنی بچیوں کی جان بچا سکوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس موچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب واپس جانے لگا تو اندر سے خاتون کی آواز آئی، جب آپ مدینہ پہنچ جائیں تو ہمارے نانا کو جا کر ہمارا سلام کہہ دینا۔ جب اس موچی نے نانا لفظ سنا تو اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی سے رک گئی ہو۔ اس نے حج پر جانے کا ارادہ کینسل کر دیا، اپنے گھر واپس آیا، جتنا زیادہ راہ اس نے جمع کیا ہوا تھا سارا بیچ دیا، جو سواری اس نے خریدی تھی اسے بھی بیچ دیا، اور سارا پیسہ لے کر سیدوں کی چوکھٹ پر آ گیا اور دستک دی۔ دروازہ کھلا تو موچی نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہنے لگا، سیدہ یہ تحفہ قبول کر لو۔ سید زادی نے کہا، یہ کیا ہے؟ موچی نے کہا، جو حج کو جا رہا تھا وہ پیسہ لے کر آیا ہوں۔ سید زادی نے کہا، حج کو نہیں جاؤ گے کیا؟ موچی نے روتے ہوئے کہا، سیدہ آپ کو روتا ہوا چھوڑ کر مدینے چلا گیا تو میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آقا نے اگر یہ کہہ دیا کہ میری بیٹیوں کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہے، مجھے تیرے سلام کی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ زندگی رہی تو حاضری پھر ہو جائے گی، بس میرا تحفہ قبول کر لو۔ اگر تحفہ قبول ہو گیا تو میری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ موچی واپس گھر آ گیا۔ گھر آیا تو بیوی کہنے لگی، سرتاج تم نے ستم کر دیا۔ موچی نے پوچھا، کیوں؟ بیوی بولی، وہاں تو لوگ نصیبوں سے جایا کرتے ہیں، تم نے جاتے جاتے جان بوجھ کر اپنے سفر کو ختم کر دیا۔ موچی نے پوری کہانی اپنی بیوی کو سنا دی، لیکن گاؤں والوں کو کیا بتاتا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا راز تھا، کسے بتاتا
کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو اپنا سارا پیسہ دے دیا۔ ہمت نے جواب دے دیا۔ کچھ بتانے کی ہمت نہ ہوئی تو چپ ہو کر گھر میں بیٹھ گیا۔ بچے گھر سے نکلتے تو لوگ کہتے تیرا باپ بڑا بیکار ہے، لوگ وہاں جانے کے لیے ترستے ہیں، اور اس نے جاتے جاتے اپنا سفر ختم کر دیا۔ محلے میں لوگ تانے دینے لگے تو اس نے غیرت کے مارے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا، اور جب تک لوگ حج سے واپس نہیں آتے اس نے دروازہ نہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اس سال حج کے لیے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے ہوئے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حج سے واپسی کی رات آئی، آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ تھے، کہنے لگے حضرت چلیں کچھ سامان خرید لیں یادگار کے طور پر۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے جاؤ، تمہیں سامان خریدنا ہو تو خرید لو، میں یہ رات کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر گزار دوں گا، خدا جانے دوبارہ یہ حرم دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ عبادت کے لیے بیٹھ گئے۔ جب رات کے 2 پہر گزر گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے 2 فرشتے اترے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ اس سال کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے؟ دوسرے نے کہا 2 لاکھ لوگ آئے تھے۔ پہلے نے پوچھا اللہ نے کتنوں کا حج قبول کیا؟ تو فرشتہ کہنے لگا اس بار اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا ہے۔ دوسرے نے کہا اس بار اللہ تعالیٰ نے سب کا حج کیسے قبول کر لیا؟ وہ کہنے لگا ایک ایسا بھی حاجی ہے جو حج کرنے نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان 2 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول فرما لیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں حسرت پیدا ہو گئی کہ بھلا ایسا کون ہے جو چل کر مدینے تک نہ آیا، جس نے حرم کا طواف بھی نہ کیا، اور اس کے آئے بغیر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 2 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول کر لیا۔ آپ اٹھے، فرشتوں کے پاس گئے۔ آپ نے کہا اس انسان کا پتہ مجھے بتاؤ، وہ کہاں رہتا ہے؟ فرشتوں نے کہا بغداد میں جا کر شہر کے قریب فلاں بستی میں جا کر دیکھو، وہ وہیں پر رہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ کہنے لگے چلیں گھر چلیں۔ آپ نے کہا گھر بعد میں جاؤں گا، رب کے پیارے بندے کی زیارت پہلے کر کے آؤں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیا اور اس بستی میں پہنچے جہاں کا حوالہ فرشتوں نے دیا تھا۔ آپ نے جا کر لوگوں سے موچی کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے کہا کیا کرو گے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے اس سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ اس سے مل کر آخر کیا کرو گے؟ وہ بڑا بدبخت ہے، اس کے جیسا بدبخت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں تم نہیں جانتے اس کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں، اسے گالیاں نہ دو۔ لوگ بولے حضرت جی گالیاں نہ دے تو کیا کریں؟ وہ بدبخت ہے جو تمام انتظامات کے باوجود بھی مدینے نہ گیا، اسے گالی نہ دے تو آخر کیا کرے؟ آپ نے فرمایا تم بس مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ۔ پتہ پوچھ کر آپ اس کے دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ آپ نے کہا دروازہ کھولو، میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ اندر سے رونے کی آواز آئی اور کہا محترم میں دروازہ نہیں کھول سکتا، اگر دروازہ کھولا تو بستی والے تانے دیں گے، میرے بچوں کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور بتائیں کہ بات کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم لوگ مجھے نہیں جانتے، مجھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہا جاتا ہے، میں تم سے ملنے کی غرض سے حرم شریف سے سیدھا تم سے ملنے آیا ہوں۔ اتنا سن کر موچی نے فوراً دروازہ کھولا۔ آپ فوراً اندر تشریف لے گئے اور اس موچی کے قدم چومنا چاہتے تھے کہ موچی چیخ اٹھا حضرت میں پاپی ہوں، لوگ مجھے بدبخت اور گناہگار کہتے ہیں اور آپ میرے قدموں کو کیوں چومتے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اے اللہ کے بندے بتا تو صحیح تیری کون سی نیکی ہے جو تو اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے حج کر گیا؟ تو نے کون سی عبادت کی ہے جس کے بدلے میں اللہ نے 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ موچی رونے لگا اور رو رو کر کہنے لگا حضرت یہ بات دوبارہ نہ کہنا، ابھی تو لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، پھر مجھے گھر میں آ کر ماریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے سن، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اللہ نے تیری برکت سے اس سال سب حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ موچی نے آپ کو قسم دی کہ آپ واپس چلے جائیں اور یہ بات کسی اور سے نہ کہیں۔ آپ کے جانے کے بعد موچی خیال میں تھا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں تو حج کو گیا بھی نہیں، میرے بدلے میں 2 لاکھ حاجیوں کا حج کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔
وہ غلام بستر سے اٹھتا ہے، حضور پاک کے قدموں کو تھام لیتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ اشارہ فرما دیتے، میں اٹھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے حج کو جاتے وقت حج کا سارا پیسہ میری بیٹیوں کی مدد میں خرچ کر دیا۔ جب یہ بات تجھے بختیار کاکی نے بتائی تجھے یقین نہ ہوا، تو ہمیں تو تیرے پاس آنا ہی تھا۔ سبحان اللہ۔